وبرکاتہ۔ قرأت کلام پاک، نعت شریف، عمدہ قسم کے بیانات کے لیے فیضان سعادت چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن فائدہ جن چیزوں سے ہوتا ہے اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہم اپنے گھریلو زندگی صحیح کر لیں۔ جس کا گھر صحیح ہوگا اس کا معاشرہ صحیح ہوگا، اس کا سماج صحیح ہوگا، اس کی ساری چیزیں صحیح ہوں گی۔ چونکہ ہم ساری دنیا کی فکریں کرتے ہیں، ساری دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن اپنے گھر کا ہم خیال نہیں کرتے، اپنی اولاد کی ہم فکر نہیں کرتے۔ دنیا کے ہر آدمی کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی فکر میں، اس کی کھوج میں لگے رہتے ہیں۔ کتنا اچھا ہوتا یہی محنت، یہی فکر، یہی کھوج اگر ہم اپنی اولاد کے بارے میں یا اپنے گھر کے بارے میں کرتے تو ہماری اولاد صحیح ہو جاتی، ہمارا گھر صحیح ہو جاتا۔ یہ معاشرے کے اصلاح کی سب سے اہم ضرورت یہی ہے۔ اس کے متعلق بہت سی باتیں آپ حضرات کے سامنے آئیں۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے انہی اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہمارا تعلق دن بدن رشتوں سے ٹوٹا جا رہا ہے، دور ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے رشتے ناتے بہت اہم چیز رکھے ہیں۔ یہ اللہ کی دیگر نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایک رشتہ ناتا۔ آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، سید الانبیاء ہیں، فخر بنے آدم ہیں۔ آپ کی واسطے سے پوری انسانیت ایک ہی رشتے سے جڑی ہوئی ہے۔ ہر انسان کا کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی تعلق، رشتہ جڑا ہوا ہے۔ کس نسبت سے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت سے۔ پھر مختلف خاندان ہوئے، مختلف قبیلے بنے، مختلف فرقے بنے، جس کو اللہ نے قرآن مجید میں سورہ نساء کی شروع آیت میں اس انداز سے بیان فرمایا: یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگو، یہاں یا ایھا الناس کا آمنو نہیں کہا اللہ رب العزت نے، کفرو بھی نہیں کہا، بلکہ ایسا جملہ استعمال کیا جو ساری انسانیت پر بولا جاتا ہے، جس کو ناس کہتے ہیں عربی میں۔ اے لوگو، اتقوا ربکم، تم اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس رب نے، جس ذات نے ایک ہی انسان سے تمہیں پیدا کیا ہے، نفس واحدہ، حضرت آدم علیہ السلام سے۔ وخلق منها زوجها، انہی میں سے جوڑے جوڑے اللہ نے بنائے، پیدا کیے۔ وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر اللہ نے انہی جوڑوں میں سے پھیلا دیا آدمیوں کی تعداد، عورتوں کی تعداد کو اللہ نے منتشر کر دیا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، پھر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اس اللہ سے کہ جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ اللہ کا واسطہ دے، ہر ایک قسم کھاتا ہے کہ دیکھو میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں اس طرح،
ماں کا واسطہ، اللہ کا واسطہ، قرآن کا واسطہ، بڑوں کا واسطہ۔ والارحام، رشتوں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو، ایک دوسرے کے رشتے کے بارے میں۔ حدیث میں آتا ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، جب اللہ نے دنیا کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس کی کام سے فراغت پائی، یعنی دنیا کے سارے نظام سے اللہ نے فراغت پائی، حدیث میں آتا ہے رشتہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کر فریاد کرنے لگا۔ رشتہ تو کیسے فریاد کیا ہوگا، اس کی جسم ہوگی، اس کی شکل ہوگی، یہ ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ کے نبی، اللہ کے رسول جانتے ہیں کہ کیسے فریاد کیا ہوگا۔ اس کی چکر میں ہمیں پڑھنا نہیں ہے، بس اتنا ہے اللہ کے نبی نے بتایا کہ رشتہ اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کر کھڑا ہو گیا، فریاد کرنے لگا۔ فریاد یہ کیا کہ اے اللہ، آپ نے دنیا بنائی، دنیا کا سارا نظام آپ وجود میں لائے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ میرے اپنے حق کو اس دنیا میں پامال ہونے کا ڈر ہے، ضائع ہونے کا ڈر ہے، کہ لوگ میرے حق کو ضائع کریں گے، میرے حق کو برباد کریں گے، میرے حق کی حق تلفی ہوگی۔ اس طرح کی فریاد کیا، اور فریاد کرتے ہوئے یہ کہنے لگا رشتہ اللہ سے کہ اے اللہ، میں اپنے حق کے ضائع اور پامال ہونے سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت رشتے سے کہا کہ اچھا، میں تیرے حق کو ضائع ہونے سے روکنے کے لیے ایک تجویز میں نے یہ پیش کیا ہے، وہ یہ کہ جو بھی تیرے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اچھا برتاؤ کرے گا، تیرا خیال رکھے گا، میں بھی اس کے ساتھ اس کا خیال کروں گا، اس کے اچھا سلوک کروں گا، اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ جو تیرے حق کو ضائع کرے گا، برباد کرے گا، پامال کرے گا، حق تلفی کرے گا، اللہ کہتا ہے کہ میں اس کی سزا دوں گا، اس کے حق کو بھی میں برباد کروں گا۔ تو رشتہ داری معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ نے یوں فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى۔ اللہ نے اس آیت میں فرمایا تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تیسرا درجہ بتایا رشتہ داروں کا حق بھی ادا کرو، رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ آج رشتے ختم ہو گئے میرے دوست، حالانکہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بھائی کا ہونا، بہن کا ہونا، بیٹی کا ہونا، اولاد کا ہونا، خالہ کا ہونا، ماموں کا ہونا، پھوپھا کا ہونا، پھوپھو کا ہونا۔ یہ سارے رشتے ایسے ہیں کہ اگر یہ رشتے اگر انسان کے ساتھ وابستہ نہ رہے تو آدمی تنے تنہا رہ جائے گا، اکیلا رہ جائے گا، غم میں آدمی گھل کر ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ہر آدمی کے ساتھ کوئی نہ کوئی حال ضرور پیش آتا ہے۔ بیماری آ گئی تو کون دیکھے گا ہماری عیادت کرنے کے لیے، ہماری بیمار پرسی کرنے کے لیے؟ بھائی آئے گا، بہن آئے گا، باپ آئے گا، چاچا آئے گا، کوئی نہ کوئی آئے گا۔ اگر رشتہ ہی نہیں رہا تو آدمی بیماری میں ختم ہو جائے گا، لیکن اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی رشتہ داری۔ یورپی ممالک میں جا کر دیکھیں، وہاں انسان کا رشتے سے کوئی تعلق نہیں۔ ان لوگوں نے نظام انسان کا ایسے بگاڑا ہے کہ اس بگڑے ہوئے نظام پر انسان فخر بھی کر رہا ہے۔
اور یہی نظام آہستہ آہستہ ہمارے ملک میں بھی آ گیا، اور نظام ایسے خراب ہو گیا کہ رشتے ناطے کا ایک ہی لفظ استعمال ہونے لگا۔ ماموں ہو تو انکل کہو، عورت ہے تو آنٹی، اور مرد ہے تو انکل۔ چاچا کو بھی انکل، پھوپا کو بھی انکل، چاچی کو بھی آنٹی، پھوپھی کو بھی آنٹی، خالہ کو بھی آنٹی، سب کو آنٹی۔ پوری انسانیت آنٹی پہ، پوری انسانیت انکل پہ گزر گئی۔ اب جو ہماری نسل جو پیدا ہو رہی ہے، جو بڑی ہو رہی ہے، ان کو نہ چاچا معلوم ہے، نہ پھوپا معلوم ہے، نہ ماما معلوم ہے، نہ ممانی معلوم ہے، نہ خالہ معلوم، کچھ نہیں معلوم، صرف انکل آنٹی معلوم۔ یہ رشتوں کو خراب کرنے والے لفظ ہیں۔ جن کا جو مرتبہ ہے ان کو وہ مرتبے سے، اس لقب سے بلانے میں محبت ہے۔ چاچا کو چاچا بلائیے، پھوپا کو پھوپا بلائیے، ماموں کو ماموں بلائیے۔ اس میں جو محبت ہے، جو رشتہ داری ہے، جو اپنائیت ہے، وہ انکل انٹی بولنے میں نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العم والد، الخالۃ والدۃ۔ چاچا کا مرتبہ باپ کے برابر ہے، خالہ کا مرتبہ ماں کے برابر۔ چچا کا مرتبہ باپ کے برابر ہے، خالہ کا مرتبہ ماں کے برابر۔ یہ کب ہے؟ جب رشتہ ناتا معلوم ہوگا تبھی تو پتا چلے گا کہ کس کا مرتبہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داری کا بہت لحاظ رکھا کرتے تھے۔ ستانے والوں نے رشتہ دار ہی سب سے پہلے آپ کو ستایا، رشتہ داروں نے ہی آپ کو تکلیف دی، رشتہ داروں نے ہی آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، رشتہ داروں نے ہی آپ کے کام میں موکل بنے، آپ کو کام کرنے نہیں دیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی رشتے کو ٹھکرایا نہیں۔ جو آپ کے چچا ابو طالب ہیں، آپ ان کی پرورش میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی زمانے تک، ایک مدت تک۔ تو ان کے صاحبزادے حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ بچے تھے چھوٹے سے، علی رضی اللہ عنہ۔ والد کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی پرورش میں لیا۔ کیوں لیا؟ اس لیے کہ آپ نے رشتے کا لحاظ رکھا، اور آپ نے اس بات کا لحاظ رکھا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی پرورش میں تھے، اس کا خیال کرتے ہوئے حضرت علی کو اپنی پرورش میں لیا، پالا پوسا بڑا کیا، یہاں تک کہ اپنی بیٹی سے نکاح بھی کروایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ یہ رشتہ داری ہے میرے دوست۔ اللہ کے نبی علیہ السلام رشتہ داری کا اتنا لحاظ رکھے، غزوہ بدر کے موقع پر کفار و مشرکین میں بہت سے لوگ قید ہو گئے، جس میں آپ کے داماد بھی قید ہو گئے، حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے شوہر عاص، یہ بھی قید ہو گئے۔ جو لوگ قید ہوئے تھے، مشورہ یہ طے پایا کہ ان لوگوں کو رہا کرے تو کس بنا پر رہا کرے۔ کسی نے کہا کہ جو لوگ قید ہیں ان کو سب کو قتل کر دیا جائے، کسی نے کہا کہ قتل نہ کیا جائے بلکہ مال لے کر فدیے کے طور پر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا ابھی مدینے میں نہیں ہے، مکے میں۔ مال کا جب مسئلہ آیا تو زینب رضی اللہ عنہا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرف، ان کی والدہ کی طرف سے ان کو ایک ہار ملا تھا نکاح میں، تو وہ ہار فدیے کی طور پر اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچاتے ہیں، اور جب یہ ہار اللہ کے نبی علیہ السلام
دیکھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو آتے ہیں کہ آپ کو اپنی زوجہ محترمہ اہلیہ یاد آ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی تمام ساتھیوں سے مشورہ کرتے ہیں کہ اس ہار کے بغیر ہی ان کو کیا کر دیا جائے، رہا کر دیا جائے۔ کیوں؟ آپ کے داماد ہیں۔ تمام صحابہ بھی اس بات پر متفق ہوئے اور چھوڑ دیے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ داری کا لحاظ کہاں کہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آج ہمارے پاس تھوڑا ہم کو کوئی بڑا بول دیے یا ہمیں کوئی شکریہ نہیں کہے تو ہم اس کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے۔ ایک صحابی آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، یا رسول اللہ، میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، ان کے حقوق کا خیال کرتا ہوں، ان کی خاطرداری کرتا ہوں، اچھے برے میں ان کے ساتھ شریک رہتا ہوں، ان تمام سلوک کے باوجود وہ میرے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں، مجھے تکلیف دیتے ہیں، مجھے گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر انہوں نے شکایت کی، کیا ایسی صورت میں بھی میں ان کے ساتھ وہی سلوک کروں جو پہلے کیا کرتا تھا، یا حسن سلوک میں کچھ میرے لیے کوئی آپ تجویز فرماویں گے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر تم ان کے ساتھ ان کے تکالیف کے باوجود، اذیتوں کے باوجود، ناروا سلوک کے باوجود تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں تو گویا تم ان کے منہ میں راکھ ڈال رہے ہیں، آگ ڈال رہے ہیں۔ تمہارے سلوک کی وجہ سے اللہ تمہیں انعام دے گا، اجر دے گا، ثواب دے گا، لیکن ان کی اس ناروا سلوک کی وجہ سے وہ اپنی سزا خود پائیں گے۔ لیکن اس کے باوجود تمہیں یہ حکم نہیں دیا جاتا کہ تم بھی ان کو تکلیف دو، تم بھی ان کو برا بھلا کہو، تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرو، یہ حکم نہیں دیا جاتا۔ جو تمہارے ساتھ برا کر رہا ہے اس کی سزا وہ پائے گا، لیکن تمہارا کام تو یہ ہے کہ تم اچھائی کے ساتھ پیش آؤ۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا۔ قرآن مجید کی آیت فَهَلْ عَصَيْتَ سورہ محمد کی آیت ہے جس میں اللہ نے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرنے پر کتنی بڑی وعید فرمائی۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، کیا تم امید کرتے ہیں کہ تم اعراض کر کے زمین میں فساد مچاؤ گے، رشتہ ناتا توڑو گے؟ اولئک الذین لعنہم اللہ، جو لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں اور رشتہ ناتا توڑتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں لعنہم اللہ، جن پر اللہ کی لعنت برستی۔ معمولی بات نہیں ہے، اللہ کی لعنت ان پر ہوتی ہے۔ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اللہ ان کو بہرا کر دیتا ہے اور اندھا کر دیتا ہے۔ آنکھ ہونے کے باوجود بھی اندھے ہیں، کان ہونے کے باوجود بھی بہرے ہیں۔ کیوں؟ صرف رشتہ داری کا خیال نہ کرنے کی بنیاد پر، رشتہ ناتا توڑنے کی بنیاد پر۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ رشتہ داری کا خیال کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی عمر میں اضافہ فرماتے ہیں، اس کے مال میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو، میرے مال میں برکت ہو، میرے مال میں اضافہ ہو۔ رشتہ داری کا خیال کرنے پر صرف یہی دو انعام نہیں ہیں، بلکہ کئی انعامات ہیں۔ ان میں سے یہ دو انعامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ذکر فرمائے۔ عمر میں اضافہ ہوتا ہے، مال کی تنگی کو اللہ دور کر دیتے ہیں۔ مال میں برکت کیسی ہوتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں ضرورتیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں،
آدمی محنت کر کے کچھ کماتا ہے، لیکن جب محنت کر کے کچھ کماتا ہے تو اس کمانے والی چیزوں سے اپنی اپنی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے۔ کبھی کبھی ضرورتیں، ڈھیر ساری ضرورتیں ہو جاتی ہیں لیکن پیسہ کم رہتا ہے، ضرورتیں ایسے ہی رہ جاتی ہیں، پیسہ ختم ہو جاتا۔ لیکن اللہ رب العزت رشتہ داری کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے اس کے مال میں ایسی برکت عطا فرماتے ہیں، ضرورتیں ڈھیر ساری ہیں، مال کم ہے، پوری ضرورتیں مکمل ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت ان ضرورتوں کے مکمل ہونے کے باوجود بھی ابھی مال باقی رہتا ہے۔ اس کو برکت کہتے ہیں، اس کو مال میں اضافہ کہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں مال میں اضافہ کہ 10 کا 20 ہو جائے گا، 100 کا 200 ہو جائے گا، 500 کا 1000 ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ ضرورتیں لانے والے کون ہیں؟ اللہ ہیں، اور ضرورتوں کو پورا کرنے والے بھی اللہ ہیں، بیماری دینے والے بھی اللہ ہیں، شفا دینے والے بھی اللہ ہیں۔ تو جب اللہ رب العزت ان تمام چیزوں کی قدرت رکھتے ہیں تو اللہ ہی کی قدرت میں سے ہے یہ بات بھی کہ آدمی کی مال میں ان تمام چیزوں کی ضرورتیں پوری ہونے کے باوجود بھی برکت رکھی جائے۔ علماء نے فرمایا بری موت سے اللہ بچاتا ہے جو آدمی رشتہ داری کا خیال رکھتا ہے، قرابت داری کا خیال کرتا ہے۔ آج دیکھو کیسے کیسے حادثات، جوانی میں لوگ چلے جاتے ہیں، ابھی ابھی شادی ہوئی، سال 2 سال کا عرصہ نہیں گزرا، کسی کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو جاتا ہے، کسی کا فلاں بیماری میں چلے جاتے ہیں، کوئی فلاں بیماری میں چلا جاتا ہے۔ تو جو آدمی والدین کی فرما برداری، اپنے رشتہ داروں کا خیال، اپنے آس پاس لوگوں کا لحاظ رکھتا ہے، ان کی خاطرداری کرتا ہے، ان کا حقوق کا خیال کرتا ہے، فرمایا علماء نے کہ اللہ رب العزت اس کو بری موت سے بچاتا ہے، حوادثات سے بچاتے ہیں۔ یہ سب کب ہے؟ رشتہ داری کا خیال رکھیں۔ آج ماحول ایسا ہے کہ آدمی رشتے ناطے کو توڑنے کے لیے تلا ہوا ہے۔ ہم مسلمان جتنا ہم اپنے بارے میں کہیں بہت کم ہے میرے دوستوں۔ اتنی ایسی ایسی باتیں ہیں کہ کسی کے گھر کو سکون سے ہم دیکھ نہیں سکتے، کسی کی زندگی کو ہم سکون سے جینے نہیں دے سکتے، کسی کو اچھا کھانا کھا رہا ہے تو ہم دیکھ نہیں سکتے، اچھا کپڑا پہنتا ہے تو دیکھ نہیں سکتے، اچھی سواری پر جاتا ہے تو دیکھ نہیں سکتے۔ جبکہ مسلمان کا کام یہ ہے جو آدمی اچھا کھائے تو دعا دے اور اچھا پہنے تو دعا دے، یہاں تک کہ ہنسے تو ہنسنے کی بھی دعا۔ جو آدمی مسکراتا ہے تو اس کے مسکرانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اضحک اللہ سنک، وہ ہمیشہ مسکراتا رہے۔ ہمارا دین یہ ہمیں کہتا ہے، ہم کو تو مسکرانا تو دور کی بات، ہماری خوشیاں چھین لی جاتی ہیں، جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تہادو تحابو، آپس میں محبت پیدا کرنا ہے تو ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ ہدیہ کہاں دیا جاتا ہے؟ بلکہ چھین لیا جاتا ہے، تانے دیے جاتے ہیں، گالیاں دیے جاتے ہیں، برا بھلا کہا جاتا ہے۔ یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی نہیں ہے۔ اور ہم تو ہدیہ کسے دیتے ہیں؟ ہدیہ اسے دیتے ہیں جس سے واپس آنے کی امید ہوتی ہے، اور وہ بھی نکاح کے موقع پر، عقیقوں کے موقع پر، کسی دعوت کے موقع پر لے جاتے ہیں۔ کیوں لے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ہماری بچی کے نکاح میں لائے تھے،
وہ ہمارے بچے کے عقیقے میں لائے تھے، وہ بدلہ ہم پورا کر رہے ہیں. اس سے محبت ہوتی میرے دوست؟ ادلا بدلا کام کرنے کا نام اسلام نہیں ہے، رشتہ داری نبھانا نہیں ہے، اور رشتہ داری کا حق پورا کرنا نہیں ہے. محبت اس سے پیدا ہوتی ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اللہ تمہارے دلوں میں محبت ڈالے گا. ہمارے پاس تو ہدایہ کا رواج ہی نہیں، بہت کم رواج ہے. عرب میں جا کر دیکھو، وہ لوگ ہدایہ ایسے دیتے ہیں کہ خود بھوکے رہتے ہیں، دوسروں کو کھلاتے ہیں، خود پیاسے رہتے ہیں، دوسروں کو پلاتے ہیں. حج کے موقع پر جا کر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ گاڑیوں کے گاڑیاں آتے ہیں. کیسے آتے ہیں؟ کھجوروں کے بنڈل بنڈل لے کر آتے ہیں. وہاں بھاگ کر لے جانے والے صرف 3 ملک والے ہوتے ہیں، ایک ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش. حالانکہ اتنا بڑا خرچہ کر کے ہم اللہ کے راہ میں گئے ہیں، حج کا فریضہ ادا کرنے گئے ہیں، لیکن وہ مفت میں ملنے والی چیز کے پیچھے ایسے نہ اپنی کپڑے کا لحاظ رہتا ہے، نہ اپنے بچوں کا لحاظ رہتا ہے، نہ اپنی بیوی کا لحاظ، کسی کا لحاظ، بس وہ مفت مل جائے اس کے چکر میں رہتی قوم. ہمارے حال یہ ہے. اب ایسی جب قوم ہوگی تو اس قوم سے محبت کی کیا امید کر سکتے ہیں؟ ایسی جب قوم ہوگی تو اس سے محبت کی ہم کیسے امید لگا سکتے ہیں؟ ہاں، یہ محبت نہیں کرے گی بلکہ دوسروں کی محبتوں کو چھین لے گی. حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 لیال. کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ، 3 رات سے زیادہ قطع تعلق اختیار کرے. اگر کوئی بھائی اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن بات چیت نہیں کرتا ہے تو فرمایا وہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں. 3 دن کے اندر سلام کلام ہو جانا چاہیے. بعض روایتوں میں آتا ہے ان 3 دنوں کے اندر کسی کی موت ہو گئی تو جہنم میں جائے گا. بعض روایتوں میں آتا ہے پیر کے دن اور جمعرات کے دن بندوں کے نام اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے. پیر کے دن، جمعرات کے دن. لیکن وہ ان بندوں کے نام اعمال اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتے جن کا آپس میں ایک دوسرے سے قطع تعلق ہوا ہو، رشتہ ناتا توڑنے والا ہو. ان کے نام اعمال لٹکے ہوئے رہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتے. رشتہ ناتا توڑنے والا آدمی اللہ رب العزت اس سے ایسے ناراض ہوتے ہیں، ایسے ناراض ہوتے ہیں. کسی قوم پر کوئی خیر آنے والی ہے تو وہ خیر رک جاتی ہے. کسی قوم پر اللہ کوئی بھلائی لانے والے ہیں تو وہ بھلائی کو اللہ روک دیتے ہیں. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی ہو گئی. کئی دن گزر گئے، بارش کا ایک قطرہ نہیں. سارے کھیت سوکھے پڑے ہیں، دریائیں پورے سوکھ گئی ہیں، یہاں تک کہ جانور اپنی بھوک سے بے تاب ہو کر جانور مرنے لگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم آ کر کہنے لگی کہ آپ اللہ سے دعا کریں تاکہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہو، بارش نازل ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کوہ طور پر گئے اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، قوم قحط سالی میں مبتلا ہے، پریشان ہے، ہم قوم کی خوشحالی چاہتے ہیں، آپ قوم پر پانی برسا دیجئے.
تو اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ آپ جن بندوں کو لے کر آئے ہیں اس میں ایک ایسا ہے جو رشتہ ناتا توڑنے والا، اس کو الگ کر دیجئے آپ، ہم آپ کی دعا کو قبول کریں۔ اب پتہ نہیں اس میں کون تھا اللہ کا بندہ جو رشتہ ناتا توڑنے والا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ اللہ ہماری دعا اس وقت تک قبول نہیں فرمائیں گے جب تک تم میں سے کوئی اس بات کی توبہ نہ کر لے رشتہ ناتا توڑنے سے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی ہم پر بارش برسائیں گے، اپنی رحمت نازل فرمائیں گے۔ تو وہ جو بندہ جس نے یہ کام گناہ کیا ہوا تھا، دل ہی دل میں اس نے توبہ کی، جیسے ہی توبہ کی فوراً اللہ تبارک و تعالی بارش برسا دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرنے والے کلیم اللہ ہیں، اللہ سے گفتگو فرمائیں کہ یا اللہ جس بندے نے یہ گناہ کیا تھا میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، قربان جائیے رب کی مہربانی پر جو اپنے بندوں کے گناہوں پر اللہ کیسے ستاری کا معاملہ فرماتے ہیں، کیسے پردہ داری کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے موسیٰ جب گناہ کیا تو میں اس کے گناہ کو فاش نہیں کیا، اب توبہ کر کے میں اس کو شرمندہ کرنا نہیں چاہتا۔ جب اس نے توبہ کیا ہے میں اس کو شرمندہ کرنا نہیں چاہتا۔ یہ ہے رب کی مہربانی۔ ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا، اتنا بڑا گناہ کیا کہ میں سمجھ رہا ہوں اس گناہ کی معافی نہیں ہو سکتی، میں نے اتنا بڑا گناہ کیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بھائی سے فرمایا اچھا تم اتنا بڑا گناہ کیے ہو اور تم یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ میرا گناہ معاف نہیں ہوگا، کیا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں زندہ ہے۔ تو جاؤ اپنے والدہ کی خدمت کرو، ان کے حقوق کا خیال کرو، ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرو، ان کو راضی کرو، ایسی خدمت کرو کہ ان کی خدمت کی وجہ سے تم جنت کے مستحق بن جاؤ، اللہ تمہارا بڑا سا بڑا گناہ بھی معاف کر دے گا۔ والدہ کی اطاعت فرمانبرداری۔ پھر ایسے ہی ایک اور صحابی آئے، انہوں نے بھی ایسی ہی درخواست کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور فرمایا عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے گناہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میرے گناہ کی تلافی نہیں ہو سکتی، معافی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میری والدہ زندہ نہیں ہے۔ تو فرمایا تمہاری والدہ کی بہن خالہ زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں خالہ زندہ ہیں، جاؤ ان کی خدمت کرو، ان کے حقوق کا خیال رکھو، اللہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں رشتہ داری کا کیا مقام ہے وہ بتایا کہ خالہ کا مرتبہ ماں کے برابر ہوتا ہے۔ جو اپنے خالہ کا خیال کرتا ہے، اپنے چچا کا خیال کرتا ہے، اپنے رشتہ داری کا لحاظ رکھتا ہے، اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے کتاب میں لکھا ہے جو آدمی رشتے ناتے کا لحاظ رکھتا ہے اللہ کل قیامت کے دن اس کا حساب آسان کر دیتا ہے، اس کا حساب آسان کر دیتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ کی راہ میں بے انتہا خرچ کرنے والے اور اللہ کے نبی جو بات کہتے اس بات پر ہمیشہ لبیک کہنے والے، کسی بات پر کبھی چون و چرا نہ کہنے والے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی عادت شریفہ تھی۔ ایک مرتبہ آیت شریفہ نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایمان والا نیکی کو پا نہیں سکتا ہرگز ہرگز اس وقت تک جو چیز ہمارے لیے پسند ہے
ہم اس کو اللہ کی راہ میں جب تک خرچ نہ کریں تو اپنی اپنی محبوب چیزیں اللہ کی بارگاہ میں ہم خرچ کر دیں گے تو اللہ رب العزت ہماری نیکی کو پسند کریں گے اور ہماری نیکی کو قبول کریں گے۔ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، صحابہ اپنے اپنے مالوں کو لے کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کوئی مال لے کر، کوئی کھجور لے کر، کوئی باغات لے کر۔ ایسے ہی ایک صحابی جن کا نام طلحہ رضی اللہ عنہ ہے، مدینے سے بلکہ مسجد نبوی سے متصل ان کا باغ تھا، ہرا بھرا باغ، اتنا پیارا باغ تھا ان کا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں اندر تشریف لے جاتے، آپ وہاں کچھ دیر آرام کرتے، وہاں کی کھجوریں آپ تناول فرماتے، اس باغ میں کنواں تھا، اس کنویں کا پانی آپ نوش کرتے۔ اللہ کے نبی کو بھی وہ باغ بہت پسند تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جب اس آیت کو سنا تو فوراً اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، میرے پاس یہ باغ پسندیدہ چیزوں میں سے ہے، یہ آیت شریفہ نازل ہوئی ہے، میں اس آیت کا مصداق بننا چاہتا ہوں، یعنی میری نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اس کو میں چاہتا ہوں، تو اس لیے آپ میرے اس باغ کو اللہ کی بارگاہ میں وقف کر دیں، للہ فی اللہ۔ لے کر حاضر ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر بہت خوشی کا اظہار فرمایا اور فرمایا، تمہاری یہ نیکی بہت عمدہ ہے، لیکن میری خواہش یہ ہے، میری تمنا یہ ہے، اس باغ کو اللہ کی راہ میں تم وقف کرنا چاہتے ہو، ضرور وقف کرے، لیکن میں مناسب چاہتا ہوں کہ تم اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں خرچ کرو، اپنے بہن بھائیوں میں خرچ کرو، اپنے چچا اور دیگر رشتہ داروں میں اس باغ سے جو پیداوار ہوگی اور اس کا جو مال ہوگا ان میں لگا۔ چاہتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فوراً اللہ کے لیے قبول کر لیتے اور وقف فرما دیتے، لیکن وقف نہیں فرمایا اور اس بات کی اہمیت دلائی کہ رشتہ داری میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہماری بہنیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں، بیمار ہیں، ترستے ہیں، لیکن پیسہ نہیں ہے، علاج کے لیے دوائی نہیں ہے، کوئی بھائی ایک بھائی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بہن جس کا گھریلو اعتبار سے وہ بہت کمزور ہے، بہت نازک ہے، لیکن اس کا گھر گزارا نہیں ہو رہا ہے۔ ہم اپنے اعتبار سے خوشحال ہیں، نہ بہن کا خیال کرتے ہیں، نہ بھائی کا خیال کرتے ہیں، نہ ماموں کا خیال کرتے ہیں، نہ سسرالی رشتوں کا ہمارا خیال ہے، کوئی چیز کا ہمیں خیال نہیں ہے، ہم اپنی چیزوں میں مست ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی۔ یاد رکھے، آج خوشحالی ہے تو یہ خوشحالی ہمیشہ دنیا میں نہیں رہے گی، ایک وقت غم کا بھی آئے گا، ایک وقت بیماری کا بھی آئے گا، ایک وقت صحت کا بھی آئے گا۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنصرون وترزقون بضعفائکم واکابرکم، بعض روایتوں میں آتا ہے تمہیں جو روزی دی جاتی ہے، تمہاری جو مدد کی جاتی ہے، یہ تمہارے کمال کی وجہ سے نہیں دی جاتی، تمہاری صلاحیت، تمہاری استعداد کی وجہ سے نہیں دی جاتی، بلکہ تمہارے پاس جو کمزور لوگ ہیں ان کی وجہ سے اللہ روزی دیتے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ مدد کرتے ہیں۔ کمزور کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر ہم ایک گھر چلاتے ہیں تو ہمارے پاس ہمارے بچے ہیں جن کی ہم پرورش کرتے ہیں، بیوی ہے اس کے اچھے برے کا خیال کرتے ہیں، والدین ہوتے ہیں وہ کمائی سے بالکل لاچار ہیں، گھر میں پڑے ہوئے ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، بڑے ہیں، تو یہ تمام جو چیزیں ہم اپنے گھر میں ہیں ان کی وجہ سے اللہ ہمیں روزی دیتا ہے، ان کی وجہ سے اللہ ہماری مدد کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میں چونکہ بڑا انجینئر ہوں، بڑا ڈاکٹر ہوں، بڑا لیکچرر ہوں، بڑا پروفیسر ہوں، میرے پروفیسر کی وجہ سے مجھے مال مل رہا ہے،
میری ڈاکٹریت کی وجہ سے مجھے مال مل رہا ہے، میرے لیکچرر کی وجہ سے مجھے مال مل رہا ہے، ایسا ہرگز نہیں میرے دوستو، بلکہ ہمارے گھر میں جو ہمارے ماتحت رہتے ہیں، جن کا ہم خیال کرتے ہیں ان کے اچھے برے کا، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ روزی دیتے ہیں۔ پھر جیسے ہی ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہم کھاٹ میں پڑ جاتے ہیں، تو ہمارے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ کیوں بند ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ جو بچے ہمارے جن کی ہم نے پرورش کی، اب وہ بڑے ہو گئے، ہماری وجہ سے ان کو رزق دیا جاتا ہے، ہماری وجہ سے ان کی مدد کی جاتی۔ یہ اللہ کا ایک سلسلہ ہے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، معاشرے میں آج ہم ہر چیز کی فکر کرتے ہیں، لیکن ہمارا معاشرہ سدھرے گا اور ہمارا معاشرہ صحیح ہوگا اسی وقت میں ہم اپنے گھر کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں گے، تو اللہ رب العزت معاشرے پر آنے والی جتنی برائیاں ہیں اور جتنی ہلاکتیں ہیں، ان سب کو اللہ تبارک و تعالی رشتہ داروں کے حقوق کی وجہ سے اللہ کیا کر دیں گے؟ دور فرما دیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت و نوافل سے فارغ نہیں ہوئے، جلد سے جلد سنتیں ادا کر لیں۔